جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم علم جرح و تعدیل کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں ائمہ جرح و تعدیل کی بحث چل رہی تھی. فقہائے اربعہ کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھ لیا. کبار محدثین میں سے امام بخاری کے احوال زندگی کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے. ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جی پردادا تھے. اسماعیل تو ان کے والد تھے، ابراہیم دادا تھے اور مغیرہ پردادا تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے تھے یمان جوفی کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، تو مجوسی تھے. یہ مجوسیت سے جو ہے وہ اس طرف آئے. اور پھر ان کے جو والد تھے اسماعیل، محمد بن اسماعیل نام ہے نا. امام بخاری کا نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل تھا. تو یہ خود بھی صاحب علم و فضل تھے. امام بخاری نے خود کہا کہ میرے والد نے مالک بن انس سے سنا، امام مالک سے حدیث سنی ہے. اور حماد بن زید کو دیکھا، عبداللہ بن مبارک سے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا. اب تو اہل حدیثیوں کی اہل حدیثیت خطرے میں پڑ گئی ہے. امام بخاری کے والد نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا عبداللہ بن مبارک سے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زیادہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے. اصل بات یہ ہے آپ 1 ہاتھ سے مصافحہ کر لیں، اگر کوئی 2 سے بھی کر لیتا ہے تو چلو یار ٹھیک ہے. ہاں بس ٹھیک ہے. 1 سے کرنا ہے تو 1 سے کر لیں، چلیں ٹھیک ہے. عام طور پہ آپ علیہ السلام نے 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا. ٹھیک ہے. تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ شوال میں پیدا ہوئی ہے 194 میں 94 و 100. ٹھیک ہے. تو امام بخاری کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے، محمد بن احمد بن فضل بلخی یہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری کی بچپن میں دونوں آنکھیں یعنی بصارت چلی گئی. تو ان کی والدہ نے جو ہے وہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رونے کی وجہ سے اور تمہاری بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بچے کی بصارت لوٹا دی ہے. تو جب وہ صبح جاگیں تو ان کی بصارت واپس آ چکی تھی. یعنی والدہ بہت دعا کرتی تھی کہ میرے بچے کی بصارت واپس آ جائے، بہت روتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوٹا دی. یہ کوئی لڑکا پن کی عمر ہوگی، کیونکہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے کہ 8-10 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث کے لیے جانا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. محمد بن ابی حاتم سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے جو ہے نا مجھے حدیث جو ہے وہ یاد کروائی گئی جب کہ میں ابھی مکتب میں تھا. مکتب کا رواج ہوتا تھا جہاں بچے جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی وہ مساجد میں ایک مرتبہ مکتب کا رواج شروع ہوا تھا، تختی پہ لکھنا سکھاتے تھے. تو میں نے سوال کیا کہ آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ مکتب میں جا کے حدیثیں یاد کرنا شروع ہوئے تھے. انہوں نے کہا کوئی 10 سال یا اس سے کم ہوگی، یعنی 9-10 سال. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں کتاب کی طرف نکلا، یعنی جو حدیثیں جو ہے وہ باقاعدہ لکھواتے تھے، یعنی 10 سال کے بعد. اور میں داخلی وغیرہ کے پاس گیا. تو ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا داخلی کے پاس، تو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو حدیثیں لکھوا رہے تھے. تو پہلے حفظ کا مرحلہ ہوتا تھا، پھر کتابت کا مرحلہ ہوتا تھا. تو حفظ کے مرحلے سے یہ گزر گیا، پھر ابھی کتابت کے مرحلے میں تھے جب داخلی کے پاس جاتے تھے. 10 سال سے پہلے کافی سارا حدیثیں یاد کر لی تھیں، اب پھر ان کو لکھنا سیکھ رہے تھے. تو لوگ جو ہے نا داخلی کے پاس جو ہے وہ حدیثیں پڑھتے تھے، وہ ان کو لکھواتے تھے، املا کرواتے تھے. تو کسی نے کہا سفیان وہ ابو زبیر سے، وہ ابراہیم سے نقل کرتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، یہ سند ٹھیک نہیں ہے، ابو زبیر جو ہے وہ ابراہیم سے نقل نہیں کرتے. تو وہ داخلی نے مجھے ڈانٹ دیا. ٹھیک ہے، مطلب پڑھنے آئے ہو یا ہمیں پڑھانے آئے ہو. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس اپنی اصل کتاب ہوگی، اصل نسخہ ہوگا، ابھی تو آپ زبانی آپ لکھوا رہے ہو، آپ کے پاس جو اصل نسخہ ہے وہ جا کے دیکھو. تو وہ چلے گئے میرے کہنے پہ، اپنے گھر میں گئے، انہوں نے اپنا نسخہ کھولا، پھر واپس آئے.
کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے، اصل سند کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تو امام بخاری کہتے ہیں میں نے کہا کہ زبیر بن عدی وہ ابراہیم سے نقل کرتے ہیں، یعنی یہ ابو زبیر نہیں ہے، یہ زبیر بن عدی ہے جو ابراہیم سے نقل کرتا ہے، یعنی آپ کو ناموں میں اشتباہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ قلم پکڑا اور اپنی کتاب کو درست کر دیا، یعنی داخلی نے، اور کہنے لگے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بات ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری سے سوال ہوا کہ جب آپ نے داخلی کی تصحیح کی تھی تو اس وقت آپ کتنے سال کے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی تقریباً 11 سال کی عمر ہوگی۔ پھر جب میں 16 سال کا ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن مبارک اور وقی ان کی کتابیں حفظ کر لیں، یہ بڑے محدثین میں سے تھے، وقی بن جراح اور عبداللہ بن مبارک، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ان کے کلام کو بھی اچھے سے سمجھ لیا تھا، یعنی صرف یاد نہیں کیا تھا بلکہ سمجھ بھی لیا تھا، فقاہت بھی تھی۔ پھر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ، میرے بھائی جو تھے احمد، ان کے ساتھ میں مکہ گیا حج کرنے کے لیے۔ تو میری والدہ اور میرے بھائی تو واپس آ گئے حج کر کے، یعنی 16 سال کی عمر میں وہیں رک گیا۔ میں نے کہا میں نے یہاں حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ امام بخاری کے شیوخ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر۔ امام بخاری کے شیوخ میں جو ہے ایک تو مکی بن ابراہیم ہے، یہ ان کے بڑے شیوخ میں سے ہیں۔ مکی بن ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حنفی تھے، تو بلکہ انہی کے بارے میں آ رہا ہے نا، یہ ابھی میں نے آپ کو شاید انہی کے بارے میں، ہاں یہی تھے مکی بن ابراہیم جو تھے، بن بشیر بن فرقد التمیمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کی جو ہے وہ شاگردوں میں سے تھے، ٹھیک ہے، حدثان امام ابو حنیفہ کے، یعنی حنفی مسلک سے غالباً حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پھر امام بخاری نے بیان کیا نا، مکی بن ابراہیم سے، تو یہی وہ تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی نا، کہاں پر ہے، کہیں میں نے پڑھی تھی ان کے بارے میں بات، یہ ہاں یہ کہتے ہیں حججت 60 سنہ وتزوجت ب60 امرأة، میں نے 60 ہی حج کیے ہیں اور 60 ہی نکاح کیے ہیں، اور 10 سال میں جو ہے نا وہ بیت اللہ کا پڑوسی رہا۔ 17 تابعین سے میں نے حدیث لکھی، 17 تابعین سے لکھی، خیر بہرحال۔ تو کافی دلچسپ کردار ہمارے ہاں تاریخ کے رہے ہیں، اب لوگوں سے شاید وہ ہضم بھی نہ ہو ان کی باتیں۔ یہی حضرت حسن جو تھے نا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کثرت ازواج کا، بہت شادیاں کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں بھی آتا ہے، بہت شادیاں کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کا یہ سلف میں نقطہ نظر رہا ہے کہ طلاق ایک عام چیز ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، کرو توڑ دو، کوئی حرج نہیں، یہ ایک نقطہ نظر رہا ہے۔ اور بصرہ میں جو ہے وہ تو بلخ میں تھے، اور بصرہ میں ابو عاصم جو ہے نبیل تھے، اور کوفہ میں عبید اللہ بن موسیٰ۔ یہ عبید اللہ بن موسیٰ جو ہے نا، یہ بھی امام بخاری کے بڑے شیوخ میں سے ہیں۔ کسی نے نیچے سوال بھی پوچھا ہوا تھا ان کے بارے میں، اور یہ شیعہ فکر کے ہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ امام بخاری نے شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، بلکہ روافظ سے بھی لی ہیں۔ یہ عبید اللہ بن موسیٰ کا اگر آپ شجرہ دیکھیں نا، عبید اللہ بن موسیٰ عبسی، اس کو امام ذہبی نے بھی امام، حافظ، عابد یہ کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول من صنف المسند علی ترتیب الصحابہ بالکوفہ، کوفہ میں یہ پہلے صاحب ہیں جنہوں نے صحابہ کی ترتیب کے اوپر مسند مرتب کی۔ حدیث کی یہ خاص قسم ہے، مسند حدیث کی ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو وحدث عنہ احمد بن حنبل قلیلا کان یقرأ لبدعۃ ما فی، احمد بن حنبل نے ان سے بہت تھوڑی روایت لی ہے، وہ اس راوی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کی بدعت کی وجہ سے۔ اس کی بدعت وہی ہے جو ہم نے کہا نا کہ اس میں شیعت تھی، کہیں آگے کہیں ذکر ہوگا اس کا۔ اس کو ابن یحییٰ بن معین نے اس کو ثقہ کہا ہے، امام بخاری نے اس سے روایت کی اپنی صحیح میں، وہی بات جو ابھی آ رہی، ٹھیک ہے۔ ہاں امام ذہبی نے تبصرہ کیا ہے
عبادت گزار اور شب بیدار تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تشیع تھا، مذموم تشیع تھا اس کے اندر. یہی وجہ ہے کہ اس کی اس بدعت کی وجہ سے نا جو ہے وہ کچھ لوگ اس کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے. لیکن بہرحال بلکہ امام احمد بن حنبل نے یہ بھی کہا کہ اس نے ایسی حدیثیں بیان کی ہیں جو کہ مطلب اچھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ابن مندہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مطلب اس سے درست نہیں ہے اس سے روایت لینا، اس سے متنبع کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ اسے معاویہ نام سے بھی بہت چڑ تھی، بلکہ اس کے گھر میں اگر کوئی معاویہ نام کا شخص آ جاتا تھا اور وہ کہتا میرا نام معاویہ، کہتا میں حدیث نہیں بیان کروں گا. اگر مجلس میں کوئی معاویہ نام کا بیٹھا ہوتا تھا، کہتا تھا اس مجلس کو بھی حدیث نہیں بیان کروں گا. تو اس سے بھی امام بخاری نے لے لی. اب یوں اب دیکھیں مطلب یہ ہے. تو یہ بحث جو ہے نا اہل بدعت کی، یہ اتنی یہ جیسے مدخلیوں نے بنائی ہوئی ہے نا بتی راوی، اور یہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل کی، اس کو اتنا سمپلیفائی کیا ہوا ہے، اتنی سمپل نہیں ہے. صحیح بخاری اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں تو دین نقل ہو رہا ہے، حدیث دین ہے نا، دین نقل ہو رہا ہے. اور صرف جو ہے نا وہ مطلب شیعہ راویوں سے نہیں، رافضی راویوں سے. وکان معروفا بالرفض، شیعت سے اوپر کا درجہ ہے. صرف نام سے چڑ، مجھے بتائیے کوئی لاجیکل چیز ہے بھائی؟ ایک نام سے آپ کو چڑ ہے، معاویہ نام سے آپ کو چڑ ہے بھائی، تو معاویہ میں تو مطلب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی رائے اچھی نہیں بھی ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اس کا نام معاویہ ہے؟ اس کے والدین نے رکھا ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے وہ تو محدثین نے تو یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ حدیث میں ٹھیک ہے کہ نہیں. اصل بات یہ چھوڑو اس کے سائڈ کے نظریات کے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک عالم جو ہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ حق بات کر رہا ہے، سچ بات کر رہا ہے، اب اس کے ساتھ کیا کیا ٹیگ لگے ہیں، دوسرے مسلک کا لگا ہے، تو اب ہم نے کیا اس کی بات نہیں لینی ہے؟ بہت ہی بیکار سی بات ہے، فضول سی بات ہے. کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، بات ٹھیک کر رہا ہے، حق سچ بات کر رہا ہے، دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اب یا ہم لیں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. اسی کے اوپر تو یہ حدیث کی کتابیں جو ہے وہ مدون ہوئی ہیں، اسی اصول کے اوپر مدون ہوئی ہیں. دیکھیں شروع میں درمیان میں ایک طبقہ ایسا آیا، ہم نے کہا صحابہ اور تابعین میں اتنی سختی نہیں تھی، پھر درمیان میں سختی آ گئی، وہ حالات کی وجہ سے، جیسے امام احمد بن حنبل وغیرہ میں سختی تھی، پھر بعد میں پھر آ کے وہ فلیکسیبلٹی پیدا ہو گئی. اب سمجھ، اگر آپ ارتقاء دیکھیں نا تو یہ سرکولر ہے سارا معاملہ. تو اب وہ درمیان کا ایک جو ہے نا وہ جو سلف کے اقوال ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، باقی شروع اور آخر نہیں دیکھتے. خیر بہرحال یہ تو ہم کسی اور طرف چلے گئے. لیکن دیکھیں امام بخاری کے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی تھیسز ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر شیعہ راوی اور رافضی راوی اور معتزلی راوی اور خارجی راوی اور مطلب کوئی بدعت جس کا آپ نام لے لیں جو زمانے میں موجود تھی، وہ راوی بخاری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ راوی عادل تھے. عدالت کا تعلق، ثقافت کا تعلق دو چیزوں سے ہے نا، ایک اس کے ضبط سے اور دوسرا اس کے کریکٹر سے. محمد ابن ابی حاتم یہ امام بخاری کے کاتب تھے، محمد بن ابی حاتم، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بلخ میں آیا، یعنی میں نے امام بخاری سے سنا. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں بلخ میں داخل ہوا تو مجھے اہل بلخ نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ حدیث املا کروائیں. تو میں نے انہیں 1000 حدیث املا کروائی 1000 اشخاص سے، یعنی ہر حدیث ہر نئے شخص سے تھی. اسی طرح محمد ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے ان کی وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ بات سنی کہ امام بخاری کہہ رہے تھے میں نے 1080 لوگوں سے حدیث لکھی، یعنی ان کے اساتذہ 1080 کے قریب، 1000 سے زیادہ ہے. اور امام بخاری یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جتنے میرے اساتذہ ہیں وہ سب یہ کہتے تھے الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان صرف قول نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ امام
بخاری کے بڑے شیوخ میں سے جنہوں نے ان کو تابعین سے حدیث بیان کی، یعنی امام بخاری اور تابعی کے درمیان ایک واسطہ ہے، تو وہ ابو عاصم ہے، مکی بن ابراہیم ہے، وہی ابھی جو گزرے، عبید اللہ بن موسیٰ ہے، یہ اعلی سند ہے امام بخاری کی جس میں رافضی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ابو المغیرہ ہے۔ تو محدثین ہمارے بہت گہرے تھے، جو گہرے تھے وہ بہت گہرے تھے۔ اب لوگوں نے نا علم حدیث یا حدیث سائنسز کو بھی بہت سطحیت اور سطحی لیول کا بنا دیا۔ پھر طبقہ خامسہ میں سے محمد بن یحییٰ زہلی، امام زہلی، جن کی طرف سے امام بخاری کو آزمائش پہنچی، یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری ان سے نقل کرتے ہیں لیکن تدلیس کرتے ہیں۔ تدلیس سے مراد کیا ہے کہ ان کا نام نہیں لیتے، ان کے اوصاف سے ان کو ذکر کرتے ہیں تاکہ حدیث بیان ہو جائے اور یہ ہائی لائٹ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ چپکلش ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے امام بخاری نے ان سے حدیث بیان کی، اس چپکلش کے باوجود، یعنی اتنی اذیت ان سے لینے کے باوجود حدیث بیان کی۔ باقی ان کا نام اس طرح سے سری انداز میں نہیں لیا تاکہ کوئی اس کی بنیاد پہ تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ اور امام بخاری کے شاگردوں میں امام ترمذی ہیں، ابو حاتم ہیں، ابراہیم بن اسحاق حربی ہیں، ابن ابی دنیا، ابن ابی دنیا وہ جن کی کافی ساری کتابیں ہیں، ابراہیم بن معقل نصفی ہیں، محمد بن یوسف فربری ہیں، یہ اصل میں بخاری کے کاتب ہیں، محمد بن یوسف فربری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی امام بخاری سے روایت نقل کی ہے لیکن صحیح مسلم میں نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ امام نسائی نے بھی امام بخاری سے روایت نقل کی ہے کتاب الصیام میں، سنن نسائی میں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امام نسائی نے امام بخاری سے نقل کی ہے لیکن کہ سنن نسائی میں نہیں، کتاب الکنہ میں، وہ بھی عبداللہ بن احمد خفاف کے واسطے سے۔ تو مطلب امام بخاری کے شاگردوں میں بھی لوگ ہیں، خاص طور پہ امام ترمذی وغیرہ۔ محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری سے یہ جو صحیح بخاری ہے کوئی تقریباً 90,000 لوگوں نے سنی ہوگی، 90,000 لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ وہ دور کرواتے تھے نا بڑی بڑی مجالس کے اندر، ایک مرتبہ نہیں، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ مختلف شہروں میں جاتے تھے نا، وہاں اپنی کتاب پڑھ کے سناتے تھے، بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھی، تو فربری ساتھ ہوتے تھے، یہ لکھتے تھے، یہ کاتب تھے ان کے۔ امام بخاری کی کئی ایک کاتب تھے، ان میں سب سے معروف یہی ہیں، فربری۔ تو یہ کہتے ہیں کوئی 90,000 لوگوں نے سنی ہوگی، ان میں سے اب میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے، جو اس کو آگے روایت کر رہا ہو، یعنی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ محمد بن طاہر مقدسی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو ایک جماعت نے روایت کیا جن میں فربری، حماد بن شاکر، ابراہیم بن معقل، طاہر بن محمد، ابن مخلط نصفی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ روایت کرنے سے مراد کیا ہے؟ لکھ کے روایت کرنا، نسخے لکھتے تھے، صاحب کتاب اپنی کتاب املا کرواتا تھا آگے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری سے جو ہے وہ ان لوگوں نے بخاری لکھی، یعنی جو معروف ہوئی ہے، لکھنے والے تو ہزاروں میں ہوتے تھے لیکن جو معروف ہوئی، جن کے نسخے معروف ہوئے، فربری کا، حماد بن شاکر کا، ابراہیم بن معقل کا، طاہر بن محمد ابن مخلط نصفی کا، ٹھیک ہے۔ امام بخاری اپنے حافظے سے روایت بیان کرتے تھے یا تو نہیں، ان کے پاس بھی لکھی ہوتی تھی۔ اچھا، تو ان کا نسخہ نہیں ملتا؟ ان کا نسخہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ان کا نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایون کہ فربری کا بھی نہیں ہے، فربری کے شاگردوں کا بھی نہیں ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پھر کون سا نسخہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابن معقولہ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں جس نے امام بخاری سے بیان کی صحیح بخاری، وہ ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی بزدی ہیں، ثقہ راوی تھے، اور ان کی وفات ہوئی یہ کوئی 329 میں، 256 میں امام بخاری کی وفات ہوئی اور ان کی 329 میں ہوئی، یعنی جنہوں نے براہ راست امام بخاری سے سنا ہوا تھا ان میں سے آخری یہ تھے، ٹھیک ہے۔ لمبی عمر انہوں نے پائی نا، یا چھوٹی عمر میں سن لیا۔ امام بخاری کے جو طالب علم کے لیے سفر تھے، تو امام بخاری نے خود کہا کہ میں نے
اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کیا تو میری والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے تو میں وہاں رہ گیا. تو اب میں کیا کرتا تھا، میں جب 18 سال کا ہو گیا تو اب میں صحابہ کرام کے فیصلے، تابعین کے فیصلے، صحابہ کے فتاویٰ، تابعین کے فتاویٰ وہ میں جمع کرتا تھا، یعنی حدیث کے علاوہ. اور یہ عبید اللہ بن موسیٰ کا زمانہ تھا. اور میں نے اس وقت تاریخ پر کتاب لکھی، اور یہ کتاب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کے لکھی تھی، یعنی روضہ مبارک کے پاس. اس وقت تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا وہاں، تو اس وقت تو آپ بالکل قبر کے ساتھ بیٹھ کے بھی لکھ سکتے تھے. تو امام بخاری کی تاریخ کے اوپر بھی کتاب ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ کتاب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کے لکھی، چاند کی رات، چاندنی راتوں میں، مطلب روشن راتیں ہوتی تھی نا، تو میں رات کو کام کرتا تھا. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ تاریخ میں کم ہی کوئی ایسا نام ہے جس کے ساتھ کوئی قصہ نہ ہو، لیکن میں نے زیادہ اس میں قصے بیان نہیں کیے کیونکہ وہ کتاب پھر لمبی ہو جاتی. تو میں نے اس کتاب کو مختصر رکھا. مطلب آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایک خاص گہرا تعلق، ایک محبت، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے تو وہاں بیٹھ کے لکھی ہے، ورنہ تو کوئی اور وجہ تو نہیں ہے تعلق کے علاوہ. اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ میں مرو کے فقہا کے پاس جاتا تھا، اور میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، تو جب میں ان کے پاس جاتا تھا تو مجھے سلام کہتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ میں اتنا چھوٹا ہوں کہ میں کیا ان کو سلام کہوں. تو ایک دن ان میں سے جو مؤدب تھا، یعنی ادب سکھانے والے بھی ہوتے تھے ان میں، بچوں کو تادیب کرنے والے، اس نے مجھے کہا کہ آج آپ نے بچے کتنی حدیثیں لکھی؟ تو میں نے کہا جی میں نے 2 لکھی ہیں. تو وہاں کچھ لوگ ہنس پڑے کہ 2 حدیثیں لکھی ہیں اس بات کے اوپر. تو ان کے ایک بڑے نے کہا کہ مت ہنسو، ہو سکتا ہے ایک دن یہ بچہ تم کے اوپر ہنسے یا تمہارے اوپر ہنسے، تو وہ دن نہ آ جائے. اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں کہ میں حمیدی کے پاس گیا. حمیدی بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں امام بخاری کے، اور میری عمر اس وقت 18 سال تھی. تو ایک اور صاحب حمیدی کے پاس بیٹھے تھے، ان کا کسی حدیث کے بارے میں اختلاف ہو گیا. تو حمیدی نے جب مجھے دیکھا، میرے استاد نے، تو کہنے لگے کہ یہ آ گیا ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک ہے. تو جب مجھ سے انہوں نے فیصلہ مانگا، میرے اوپر اپنا مقدمہ پیش کیا، تو میں نے کہا کہ حمیدی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ان کا مخالف غلط ہے. اور اگر ان کا مخالف اصرار کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرتا. نازک مسئلہ ہوگا، واللہ عالم. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اسحاق بن راہویہ کے پاس موجود تھا، یہ بھی بڑے فقہا میں سے تھے. تو ان کے بعض ساتھیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے اوپر ایک مختصر کتاب لکھیں. تو اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی کہ میں یہ کام کروں گا. تو گویا یہ محرک بنا، کیونکہ صحیح بخاری کا نام بھی یہی ہے نا، الجامع الصحیح، ٹھیک ہے، فی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامی. تو پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب ہے صحیح بخاری، یہ میں نے کوئی تقریباً 6 لاکھ حدیثوں سے مرتب کی، ٹھیک ہے، 7000 سم تھنگ حدیثیں اس میں. فربری جو ہے، ہاں، اور یہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے ہیں. 6 لاکھ حدیثیں، 6 لاکھ متن نہیں ہوتے تھے، اسناد زیادہ تھی، متن تو بہت کم تھے. اصل متن نکالے نا تو 1200 سے زیادہ نہیں نکلتے جو اصل متن ہے، ٹھیک ہے. باقی اضافے، ٹھیک ہے، مختلف تعبیرات، تو جو احکام سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، شریعہ سے متعلق، 1200 سے زیادہ نہیں. سمیت الفربری، اچھا فربری سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے امام بخاری نے کہا کہ میں نے اپنی صحیح کے اندر جو بھی حدیث لکھی ہے، تو میں نے وہ حدیث لکھنے سے پہلے ایک تو غسل کیا، دوسرا 2 رکعتیں پڑھی. بہت بڑی بات ہے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، اللہ سے استخارہ کیا، دل مطمئن ہوا، پھر وہ حدیث لکھی، ورنہ نہیں لکھی. یعنی دنیاوی تحقیق کرنے کے بعد یہ کام کیا کہ اب اللہ سے بھی مشورہ کر لیں. اور یہ کسی اور حدیث کی کتاب میں یہ ہمیں نظر نہیں آتا. ابراہیم بن ماقل کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیث ہی داخل کی ہے، اور بہت سی صحیح حدیثیں میں نے چھوڑ بھی دی ہیں.
تاکہ کتاب لمبی نہ ہو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ساری صحیح حدیثیں اس میں آ گئی ہیں، نہیں. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی اس میں صحیح حدیثیں آئیں. پھر امام بخاری سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے اپنی تمام کتابیں جو ہے وہ 3 مرتبہ جمع کی. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ لکھی، یہ اس زمانے کی بات ہے، پھر دوبارہ لکھی، پھر تیسری مرتبہ لکھی. صحیح بخاری میں بھی اسی طرح سے امام بخاری نے ریویژن کی ہیں. 3 مراجعات کا تذکرہ ملتا ہے. یہ آخری جو ہے نا صحیح بخاری کا نسخہ، یہ وہ ہے جو ابن سوادہ سے ہمیں ملتا ہے. اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد استاذ بھی جو ہے نا ان تک میری کتابیں پہنچ جائیں، یا یہ بات پہنچ جائے کہ کیسے میں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے، مرتب کی ہے، تو شاید وہ نہ سمجھ پائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو 3 مرتبہ لکھا ہے. 3 مرتبہ لکھنے میں گہرائی زیادہ پیدا ہو گئی، یعنی 3 ریویژنس کے ساتھ نا. تو اب شاید میرے بعد اساتذہ بھی آ جائیں تو انہیں بھی بات سمجھنے میں مشکل پیش آئے. اور یہ جو امام بخاری کی فقاہت ہے نا، یہ ان کے کہتے ہیں تراجم الابواب میں نظر آتی ہے. بخاری کے جو چیپٹرز کے عناوین ہیں، ٹائٹلز ہیں، اس کو تراجم الابواب کہتے ہیں نا. اس میں امام بخاری کی فقاہت بہت نظر آتی ہے. وہ ہم بخاری شروع کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ سے وہاں واضح ہوگا. بڑے بڑے فلسفیانہ مسائل، کلامی مسائل وہ ایسے چٹکیوں میں حل کر جاتے ہیں. تو ہم نے صحیح بخاری کا کتاب العلم شروع کرنا ہے تو اس میں ہم یہ بحث کریں گے. آج کل ایک بحث بڑی چلی ہوئی ہے کہ ایمان پہلے ہے یا علم پہلے ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ خدا کو مانتے ہو یا پہلے نبی کو مانتے ہو؟ یعنی خدا کو مان کے نبی کو مانتے ہو یا نبی کو مان کے خدا کو مانتے ہو؟ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے. تو ایک اور روایت میں ہے کہ اسحاق بن راہویہ نے کیا کیا کہ امام بخاری کی جو تاریخ ہے تو اس کو انہوں نے لیا اور عبداللہ بن طاہر کو دکھایا. عبداللہ بن طاہر اس وقت وہاں کا علاقے کا امیر تھا، اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ کتاب نہیں، یہ تو کوئی جادو لگتا ہے، میجک ہے. تو عبداللہ بن طاہر نے کہا، جب اس کتاب کو دیکھا تو کہنے لگا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا لکھا ہے. تو مطلب امام بخاری جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے لکھتے رہے، ایک خاص معیار اور لیول پہ جا کے لکھتے رہے. عامت اور ناس کے لیے انہوں نے نہیں لکھا، ایکسپرٹس کے لیے لکھا ہے. یہ بات ہے. یا ملتی ہے تاریخ؟ ہاں تاریخ بھی ملتی. محمد بن ابی حاتم سے ہے کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بغداد میں کوئی تقریباً 8 مرتبہ داخل ہوا، اور 8 مرتبہ ہی جب میں بغداد گیا تو امام احمد بن حنبل کی مجلس میں بیٹھتا رہا، یعنی میں نے ان سے استفادہ کیا. جب آخری مرتبہ میں وہاں سے اٹھ کے آ رہا تھا تو امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا کہ آپ علم اور علم والے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور کہاں جا رہے ہیں؟ خراسان جا رہے ہیں، بغداد علم کا مرکز ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ میں آ تو گیا، خراسان واپس آ گیا، لیکن اس کے بعد مجھے ان کی بات یاد آتی تھی. محمد بن ابی حاتم یعنی یہ جو امام بخاری کے کاتب ہیں انہی سے ہے کہ جب میں امام بخاری کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا تو ہم ایک ہی گھر میں رات گزارتے تھے. یہ کاتب ساتھ ہی ہوتے تھے، ایک سرائے ہوتی تھی یا کسی مہمان خانے میں رک جاتے تھے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ امام بخاری رات کو 15 سے 20 مرتبہ اٹھتے تھے، چراغ جلاتے اور اپنی احادیث کے اوراق نکالتے تھے اور ان پہ علامات لگاتے تھے، مراجعت کرتے رہتے تھے. 15-20 مرتبہ آئے. جیسے کوئی کتاب لکھ رہا ہو نا تو بندہ رات کو اٹھ کے ٹھیک کرے، اچھا یہ نقطہ رہ گیا، یہ ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. تو وہی جو بات آئی تھی نا کہ انہوں نے خود بھی کوئی نسخہ مرتب کیا تھا، تو یہ تھے ان کے پاس. ابن عدی سے ہے کہ میں نے عبد القدوس بن حمام سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کئی ایک مشائخ سے سنا کہ امام بخاری نے اپنی جو کتاب کے تراجم لکھے ہیں، یعنی چیپٹرز کے عناوین، ٹائٹلز، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان رکھے ہیں، یعنی ریاض الجنہ میں لکھے ہیں. اور وہ ہر ترجمہ لکھنے سے پہلے، ہر باب کا عنوان لکھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. امام بخاری سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے صحیح بخاری 16 سال میں مرتب کی اور میں نے اسے اللہ اور اپنے درمیان حجت بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے معاف کر دے. 16 سال لگے بخاری کی مرتب ہونے. حدیثیں تو ساری یاد تھیں، لیکن وہی بات ہے اس کو معیار کے سطح پہ لانے کے لیے 16 سال لگے. حدیثیں تو بچپن میں یاد کر لی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں 16 سال کی عمر میں لکھی.
نہیں 16 سال میں لکھی، 16 سال کی عمر میں نہیں لکھی. آخری مراجعت جو بخاری کی ہوئی ہے نا وہ امام بخاری کی وفات کے قریب ہوئی ہے. 194 میں ان کی پیدائش ہے نا، تو 256 میں ان کی وفات ہے، تو تقریباً 60 سال ان کی عمر تھی. 60 بھی نہیں، 62 سال کے 62-63 سال ہو گئی. ٹھیک ہے، تو 62-63 سال کی عمر میں جا کے آخری مراجعت کی امام بخاری نے صحیح بخاری کی. لکھنا تو انہوں نے 11 سال کی عمر میں شروع کر دیا. ہاں. نجم بن فضائل سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور امام بخاری ان کے پیچھے چل رہے تھے. جہاں آپ علیہ السلام کا قدم پڑتا تھا وہیں امام بخاری کا قدم پڑتا تھا. تو شاید اس معنی میں کہ جی انہوں نے حدیث رسول کو جمع کیا یا متبع سنت تھے، اس معنی میں. امام بخاری سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مجلس میں شریک ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میرا جو لکھنا تھا حدیث کو وہ ویسا نہیں تھا جیسے میرے کلاس فیلوز لکھتے تھے. میں جب کسی آدمی کے بارے میں یا کسی آدمی سے لکھتا تھا تو میں اس کا نام لکھتا تھا، اس کی کنیت لکھتا تھا، اس کی نسبت لکھتا تھا، پھر یہ کہ اس نے حدیث کیسے سنی، اخبرنا، حدثنا، سمیت، کن الفاظ کے ساتھ اس نے سنی. میں ایک ایک چیز کا دھیان کرتا تھا. اگر تو آدمی وہ سمجھدار ہوتا تھا، اور اگر مجھے لگتا تھا کہ یہ آدمی سمجھدار نہیں ہے، بس حدیث اس نے یاد کی ہوئی ہے، تو میں اسے کہتا تھا کہ اپنا نسخہ نکالو جو تم نے استاد سے لکھا ہے. اس میں میں دیکھتا تھا کہ کیا الفاظ ہیں، حدثنا ہے، اخبرنا ہے، سمیت ہے، تو میں ان چیزوں کا فرق کرتا تھا. اچھا، میرے جو ساتھی تھے وہ بس سن کے لکھ لیتے تھے، میں ایسے نہیں کرتا تھا. میں جرا کرتا تھا، ڈائلاگ کرتا تھا، مکالمہ کرتا تھا. اسی طرح ابراہیم خواص سے ہے، وہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ابو زرع جو ہے یہ بھی بڑے کرٹیکس میں سے ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، کہ وہ امام بخاری کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جیسے ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اور ان سے علل الحدیث کے بارے میں پوچھ رہے تھے. علل الحدیث جو ہے وہ حدیث کا سب سے گہرا، جیسے اصول فقہ میں سب سے گہری بحث قیاس کی اور علت کی آ جاتی ہے نا، اسی طرح اصول حدیث میں سب سے گہری بحث علل الحدیث کی ہے. مطلب کو بہت ماہر ایکسپرٹ جو ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. تو امام بخاری اس کے بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کے استاد علی بن مدینی بھی اور یہ خود بھی. محمد بن ابی حاتم وراق سے ہے کہ میں نے حاشد بن اسماعیل سے اور کچھ اور لوگوں سے سنا کہ امام بخاری جو ہے وہ ہمارے پاس بصرہ کے جو مشائخ تھے ان کے پاس آتے تھے، اور ابھی وہ چھوٹے تھے، لڑکے تھے، وہ لکھتے نہیں تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو 16-17 دن کو گزرے ہوں گے. تو ہم نے جب ان سے بار بار پوچھا کہ آپ آتے ہو کلاس میں، آپ لکھتے نہیں ہو، تو انہوں نے کہا بھائی اب بہت ہو گئی ہے، جو تم نے لکھا ہے وہ مجھے میرے سامنے لے آؤ. تو ہم نے جو لکھا تھا ہم لے آئے، تو انہوں نے وہ ہمیں سنانا شروع کر دیا. جو ہم نے لکھا تھا وہ انہوں نے زبانی سنانا شروع کر دیا کہ تم نے یہ لکھا ہے، ذرا اس کو دیکھو صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اور اس کے علاوہ 15,000 حدیثیں اور بیان کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے پھر ہمیں چپ لگ گئی، پھر ہم ان سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں لکھتے. تو پھر امام بخاری نے کہا تم نے مجھے بہت زیادہ مجبور کیا، تو پھر میں نے تمہیں جو ہے نا اس امتحان میں ڈالا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنا ٹائم وقت ضائع کر رہا ہوں؟ اب تم میرے اوپر کوڑ رہے تھے کہ میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور میں یہاں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. تو تمہیں نصیحت چڑھی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے تمہیں بٹھا کے جو ہے وہ یہ سمجھا دیا کہ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تم استاد سے لکھ رہے ہو اور مجھے جو استاد کہتا ہے وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح جو ہے وہ ابو احمد عبداللہ ابن عدی نے وہ نقل کیا ہے کہ میں نے کافی مشائخ سے یہ بات سنی ہے کہ امام بخاری جب بغداد آئے تو اصحاب الحدیث جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان کا امتحان لیتے ہیں. بغداد میں حدیث کا کافی غلغلہ تھا، امام احمد بن حنبل جیسے محدث بغداد میں بیٹھے تھے. تو وہ 100 حدیثیں لے آئے، ایک ہی سند دوسرے کا متن تل پٹ کر دیا انہوں نے. تو ہر بندے کو 10-10 حدیثیں دے دی. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، امام بخاری سے کہنے لگا کہ جی میں حدیث پڑھوں گا، آپ نے بتانا ہے.
اس نے ایک حدیث پڑھی, امام بخاری نے کہا لا عارف, مجھے نہیں پتہ اس حدیث کا. ٹھیک ہے, اس نے دوسری پڑھی, امام بخاری نے کہا مجھے یہ بھی نہیں آتی. تیسری پڑھی, حالانکہ 10 پڑھ دی, امام بخاری نے کہا مجھے نہیں پتہ اس حدیث کا. یعنی 10 متن اور 10 حدیث اس کی سندیں آپس میں مکس کرتی تھی. پھر دوسرے نے یہی کام کیا, 10 حدیثیں, امام بخاری نے کہا مجھے یہ 10 کا بھی نہیں پتہ. اس طرح سے 10 بندوں نے 10 حدیثیں کر کے 100 حدیثیں اس طرح سے پڑھ دی. ہر ایک بار امام بخاری نے کہا مجھے نہیں پتہ یہ حدیث کیا ہے. اب جو سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے کہ یار آدمی گہرا ہے, یعنی سمجھ گیا ہے, ہماری چلاکی سمجھ گیا ہے. جو ستی قسم کے تھے وہ تبصرے کرنے لگے, ہمیں پتہ نہیں امیر المومنین فی الحدیث کیسے بنا ہوا ہے, 100 حدیثوں میں سے ایک کا بھی نہیں پتہ اس کو. پھر امام بخاری نے کہا کہ اچھا آپ سب لوگ فارغ ہوئے ہیں, سب نے کہا جی. پھر وہ پہلے کی طرف متوجہ ہوئی, اسے کہا کہ دیکھو تم نے 10 حدیثیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو پہلی حدیث جو تم نے پڑھی تھی اس کی سند یہ ہے, متن یہ ہے, دوسری کی سند دوسرے کا متن یہ ہے. پھر وہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوئی. اس طرح سے انہوں نے 100 حدیثیں جو ہے وہ ساری درست کر دی. اس کے بعد لوگ کہنے لگے یہ تو سینگ مارنے والا مینڈا ہے, اس کے قریب نہ جانا, چھوڑے گا نہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کے ساتھ پنگا نہ لینا حدیث کے معاملے میں. امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے ساتھ جو بیٹھنے والے ان کے شاگرد تھے, ایک مرتبہ میں نے غور کیا ایک گھڑی کہ وہ کتنے تھے, ایسے ہی اپنے ذہن میں گننا شروع کر دیا, تو 300 کے قریب میں نے گن لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اصحاب. یعنی اتنا ان کا وسیع علم تھا. اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بھی میں گیا میں نے اس سے فائدہ لیا. میں یہ نہیں کہتا میں نے فائدہ نہیں لیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے فائدہ زیادہ دیا. یعنی شاگرد بن کے بھی جس کے پاس گیا اس سے میں نے فائدہ لیا ہے, لیکن اس نے مجھ سے زیادہ فائدہ لیا ہے. اور یہ لوگوں نے بھی کہا ہے, یہ نہیں تھا کہ یہ خود اپنے بارے میں ایسا کہتے تھے, نہیں, لوگوں نے بھی کہا ہے, ان کے اساتذہ نے بھی کہا ہے. پھر ابری نے کہا کہ امام بخاری یہ کہتے تھے کہ میں جس کے پاس بھی بیٹھا تو مجھے اپنا آپ چھوٹا معلوم نہیں ہوا سوائے علی بن مدینی کے. لیکن علی بن مدینی کا بھی معاملہ یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ خود مجھ سے جو ہے وہ متعجب ہو جاتے تھے کہ یہ نقطہ تو کہاں سے لے آئے. یعنی میرے استاذ تھے, میں ان سے متاثر تھا, وہ مجھ سے متاثر ہو جاتے تھے. امام بخاری سے مروی ہے کہ میں نے کتاب الاعتصام ایک رات میں لکھی. امام بخاری سے یہ بھی مروی ہے کہ انسان کو جس علم کی بھی احتیاج ہے نا وہ سب کتاب و سنت میں موجود ہے. تو ان سے سوال ہوا کہ کیا سارا علم کتاب و سنت سے نکال سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, استدلال آنا چاہیے. اور یہ انہوں نے اپنی کتاب جو صحیح بخاری ہے نا اس کے جو ابواب ہیں نا ان سے یہی تاثر دیا ہے کہ ہر مسئلہ آپ کو کتاب و سنت سے اس کا حل مل سکتا ہے, بس آپ کے پاس وہ گہری نظر ہو, وہ فقاہت ہو, وہ بصیرت ہو, وہ حکمت ہو, وہ استدلال ہو. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں فریابی کی مجلس میں تھا کہ انہوں نے حدیث بیان کی. سفیان ابو عروہ سے, وہ ابو الخطاب سے, وہ انس سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ابو عروہ کون ہے اور ابو الخطاب کون ہے, کنیتیں تھیں. انہوں نے سوال کیا نا آپ بتاؤ اس کی سند کھولو, کون کس سے بیان کر رہا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا میں نے بتایا کہ ابو عروہ معمر ہے اور ابو الخطاب قتادہ ہے. کیونکہ سفیان ثوری جو ہے وہ ان کا نام کنیتوں سے ذکر کرتے تھے. محمد بن ابی حاتم سے ہے کہ رجا یہ بڑے حفاظ حدیث میں سے تھے. تو یہ آئے امام بخاری کے پاس, تو امام بخاری سے کہنے لگے کہ کوئی تیاری بھی کیا آپ نے میرے ساتھ مذاکرے کے لیے؟ تو امام بخاری کہنے لگے کہ ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی, سیدھی سی بات ہے. ہاں آپ نے کوئی مذاکرہ کرنا ہے تو کر لیں. تو انہوں نے امام بخاری سے مذاکرہ شروع کر دیا. تو امام بخاری نے جب جواب دینے شروع کیے تو اب ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں. فباقی رجا لا یدری اینا ہوا. پھر امام بخاری نے کہا کہ اچھا مزید کچھ بحث کرنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں مجھے یہ بتائیں کہ ایوب نام سے کے کتنے راوی ہیں؟ امام بخاری سے کہنے لگے, اور خود انہوں نے کوئی 13 کے قریب راوی بیان کر دیے کہ دیکھیں میں ایوب نام کے 13 راوی جانتا ہوں. امام بخاری خاموش رہے. پھر کہنے لگے ہاں اچھا ہے آپ نے 13 ایوب نام کے راوی بیان کیے,
لیکن ان 13 میں سے 7 آپ نے غلط بیان کیے، ٹھیک ہے، 6 آپ کے ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری نے اس کے اوپر 60 ایوب نام کے راویوں کا اضافہ کر دیا جو آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ پھر اب رجا کو سمجھ میں نہ آئی کہ جو بات شروع کریں اس میں ان کا اتنا علم، اتنا نالج۔ پھر وہ کہنے لگے آپ کے پاس امامہ کے بارے میں کتنی روایتیں ہیں؟ امام بخاری نے کہا 40۔ پھر وہ خاموشی ہو گئے، مطلب مزید انہوں نے بحث کرنے سے جو ہے وہ معذرت کر لی۔ امام بخاری سے یہ بھی مروی ہے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2 لاکھ ضعیف روایتیں، یعنی غیر صحیح حدیثیں بھی، ضعیف روایتیں بھی ان کو یاد ہوتی تھی، وہ 2 لاکھ کے قریب تھی۔ چلیے جی، میرے خیال میں یہ یہاں تک کافی ہے، باقی جو آئمہ کی ان کے اوپر ثنا ہے یہ بعد میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا